الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام قدر، آج کی اس نشست میں، اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی ان چند صورتوں کا خلاصہ جو رات تراویح میں تلاوت کی گئی عرض کروں گا. دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے معاذ اپنے فضل و کرم سے معاذ اپنی رضا کی خاطر بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف و متلاعین احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سماعت فرماتے چلے آ رہی ہیں، اللہ کریم نے اس مسئلے پر قرآن مقدس میں بہت زور دیا کہ برکتوں کا مالک اللہ ہے. برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ ہے. برکتیں مخلوق کے پاس نہیں ہے بلکہ برکتوں کا مالک خالق اللہ ہے. پھر اللہ کریم نے اسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان صورتوں میں، جس میں آپ نے سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سماعت فرمایا،
فرمایا کہ برکات دہندہ ذات وہ ہوتی ہے جو عالم الغیب ہو، جو حاضر اور ناظر ہو۔ جو عالم الغیب نہ ہو، حاضر اور ناظر نہ ہو، وہ کارساز بھی نہیں ہوتی، وہ برکات دہندہ بھی نہیں ہوتی۔ برکات دہندہ ہونے کے لیے، کارساز ہونے کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، حاضر ناظر ہونا ضروری ہے۔ اسی عنوان پر اللہ کریم نے سورہ لقمان میں بھی پیش فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کی ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کتنے دن برسے گی، جاننے والا کون ہے؟ اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، نر ہے مادہ ہے، پورا ہے ادھورا ہے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی جی کو کوئی پتہ نہیں کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، کل کا علم بھی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو نہیں پتا کہ اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہے جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ اور میں کہ جب یہ چیزیں اللہ ہی جانتا ہے، یہ 5 علوم خمسہ، کوئی اور اس کو نہیں جانتا، تو پھر مان لو کارساز بھی اللہ ہے، برکات دہندہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے سورہ سجدہ میں فرمایا مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ۔ فرمایا کارساز اور برکات دہندہ تو وہ ہے نا، جب وہ پکڑ لے تو کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی کارساز نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ زمین و آسمان میں امر چلتا ہے، تدبیر چلتی ہے، تو کس کی چلتی ہے؟ اللہ ہی کی چلتی ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب یہ مسئلے بیان کریں گے نا تو سارے کافر اکٹھے ہو جائیں گے، سارے مشرک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور مل کر یہ کوشش کریں گے کہ توحید والا مشن بند کروا دیا جائے، توحید والی آواز کو بند کر دیا جائے، انہیں مٹا دیا جائے۔ پر میں میرے پیارے پیغمبر احزاب گروہ سارے مل کر آئیں گے آپ کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں آئیں گے، مگر آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تو سورہ احزاب میں اللہ کریم نے اس کا نام احزاب اس لیے پڑھا کہ عرب کے وہ سارے مخالف گروہ جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور ساروں نے مل کر مسلمانوں پر کیا کی؟ چڑھائی کی۔ اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بھی کھدوائی، مقابلہ کرنے کے لیے کیا کھودی؟ خندق کھودی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور بار بار جنگوں کا تذکرہ یہ جہاد کی فضیلت کو بھی بیان کر رہا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
سردار انبیاء پیغمبر وہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کے لیے جہاد کے لیے باہر نکلے ہیں. یہ جہاد اور قتال کے لیے نکلنا یہ قابل مذمت نہیں، یہ قابل تقلید ہے، یہ قابل تقلید ہے. اور توجہ کیجئے گا اللہ کریم نے سورہ احزاب میں جو ہے بہت اہم ترین مسائل، ایک وہ مسائل تھے جو عرب کے ہاں غلط طور پر مشہور ہو چکے تھے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے جو اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا زہار کر لے، یہ کہہ دے انت قضائی تو قضائی امی، کہ تو جو ہے نا ایسے ہے میرے لیے جیسے میری ماں کی پیٹھ، جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو وہ کہتے تھے یہ اب ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اپنی بیوی کو ایسے کہہ دے میری ماں کی پیٹھ کی طرح تو میرے پر کیا ہے حرام ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے یہ کہنے سے وہ تمہاری مائیں بنتی نہیں، ہاں تمہارے کہنے سے وہ تمہاری مائیں بنتی نہیں ہے. اور ساتھ اللہ پاک نے حقیقی ماؤں کی فضیلت بھی بیان کر دی. بات سمجھ آ رہی کہ عظمت والی ماؤں کی فضیلت بھی بیان کر دی. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. فرمایا مومن وہ ہے جس کے لیے مقدم ذات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. ایک مومن کو اپنے بیوی بچوں اور حتیٰ کہ من انفسہم اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. یہ کامل مومن کی نشانی ہے، کامل مومن کی نشانی ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے، پھر بولے ہاں یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ اب میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. فرمایا اب مزہ ہے نا. یہ ہے کامل ایمان. یہ کیا ہے کامل ایمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھی جائے. ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ پیچھے ہے، مقدم ہے تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی ذات مقدم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. سبحان اللہ. کامل مومنوں نے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ ماں مانتا ہے، ماں مانتا ہے. اور جو نبی کی ازواج کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. پکی بات ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور ان ماؤں میں سے ایک ماں جس کا نام سیدہ طاہرہ مطہرہ پاکیزہ عفیفہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ کو باقی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو سارے کھانوں پر فضیلت حاصل
حاصل ہے. سرید کھانا آل عرب کے یہاں بڑا لذیذ اور محبوب کھانا ہے. اور میں جس طرح یہ کھانا سارے کھانوں میں اعلیٰ ہے، اس طرح میری عائشہ ساری عورتوں میں اعلیٰ ہے. اور میں عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت پہنچایا کرو، مجھے ایذا مت دیا کرو، کیونکہ عائشہ میری وہ بیوی ہے. میں ساری بیویوں کے پاس جاتا تھا مگر کسی کے بستر پر قرآن نازل نہیں ہوتا تھا. جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا تھا رب قرآن نازل فرما دیتا تھا. شان صدیق امی عائشہ. امی عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے جس کی تربیت یا صدیق نے کی ہے یا صدیق یار محمد الرسول اللہ نے کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسی تربیت یافتہ خاتون پھر اللہ نے چن کر دیا اپنے گھر میں. لیکن نقل کفر نہ کفر باشد. کتنا لانتی ٹولہ ہے وہ جو کہتا ہے کہ بڑی بیویوں کے ہوتے ہوئے اس چھوٹی سی لڑکی اور بچی کے ساتھ نبی کو کیا پڑی تھی شادی کرنے کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا قول کرنے والا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. عائشہ کا نکاح نبی کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ جب میری عائشہ صدیقہ میری رات کی ماں عائشہ صدیقہ پر الزام لگائے، کیا لگا ہے؟ الزام لگائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی تسلی دے رہے ہیں یا رسول اللہ عائشہ ایسی نہیں ہے، عائشہ پاکیزہ ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ مبرہ ہے، عائشہ ایسی نہیں ہے. سارے اپنی رائے دے چکے ہیں. حضرت عمر خاموش ہے. اللہ کے نبی جناب عمر کو دیکھتے ہیں فرمایا او عمر سب میری عائشہ کے متعلق مجھے جواب دے چکے ہیں، تیری رائے نہیں آئی، تو کیوں خاموش ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں یا اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائے نا. عمر آپ سے پوچھتا ہے آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کس نے کروایا ہے؟ نبی پاک بولے عمر عائشہ سے میرا نکاح میرے رب نے کروایا ہے. اب عمر اپنی رائے دینے لگے. فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک ہو بیوی نہ پاک ہو. سبحانک ھذا بہتان عظیم. فرمایا یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے جو عائشہ پر لگا ہے. ادھر عمر نے یہ لفظ بولے ہیں، اللہ نے جبریل کو انہی الفاظ دے کر یہ الفاظ انہیں قرآنی جامہ پہنا کر نبی پر نازل کر دیا. فرمایا جو رائے فرش پر جناب عمر کی ہے وہی رائے آسمانوں پر خدا کی بھی ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ کہ یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد کوئی زنا کی نسبت جناب امی عائشہ صدیقہ کی طرف کرے تو اس کے بھی حرامی ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب قرآن نے صفائی دے دی، رب نے دے دی، پھر اس کے خلاف جو جائے گا وہ حلالی ہو سکتا ہے. فرمایا میرے نبی کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھو، میرے نبی کی بیویوں کو ماں کا درجہ دو. اس کا درجہ
درجہ دو، ماں کا درجہ دو. آگے فرمایا ہاں جی ایک اور ان کے اندر بد عقیدہ اور بد رسم تھی. وہ کہتے تھے جس کو ایک دفعہ بیٹا بول دیا جائے، منہ بولا اڈاپٹڈ سن، یہ اب جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے حقیقی بیٹا. جیسے کیا ہے؟ حقیقی بیٹا. جس طرح حقیقی بیٹے پر جو قانون لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا اس پر بھی کیا ہوں گے؟ وہی حقیقی بیٹے والے قانون لاگو ہوں گے. فرمایا یہ بھی تمہارے منہ کی بات ہے، تمہارے منہ کے کہنے سے کوئی تمہارا بیٹا بنتا نہیں ہے، کوئی تمہارا بیٹا بنتا نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو ایک دفعہ منہ بولا بیٹا کہہ دیا، اب جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی جو ہے ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام. ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام. حرام ہے نا بیٹے کی بیوی. بات سمجھ آئی کیا نہیں؟ تو اس طرح یہ جو منہ بولا بیٹا ہے، کل اگر یہ مر جاتا ہے تو اس شخص کا جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو اس منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے. اللہ پاک نے جو ہے نا فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. فرمایا جو جس کا بیٹا ہے نا اس کو اس کے باپ ہی کے نام کے ساتھ پکارو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسروں کی طرف نسبت مت کرو. اور پھر اس پر اللہ پاک نے عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کروا کر وہ زید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، نبی پاک نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کروا دیا. نکاح ہو گیا مگر نباہ نہ ہو سکا. نکاح ہو گیا نباہ نہ ہو سکا میاں بیوی کا. آپس میں لڑائی رہی، آخرکار جو ہے وہ طلاق دے دی حضرت زید نے حضرت زینب کو. اب جب حضرت زینب کو اس نبی پاک کے منہ بولے بیٹے زید نے کیا دے دی؟ طلاق دے دی. اب اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ زینب کے ساتھ نکاح کیجیے. آپ زینب کے ساتھ کیا کیجیے؟ نکاح کیجیے، تاکہ ان لوگوں کے ذہن میں جو غلط عقیدہ بیٹھ چکا ہے، غلط نظریہ بیٹھ چکا ہے، اس کا ازالہ ہو جائے. فرمایا جب کوئی اعتراض کرے گا اور دیکھو جی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. میں اعلان کر کے کہوں گا ما کان محمد ابا اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا، نکاح کر لیا. فرمایا اس ٹائم میری طرف سے یہ جواب انہیں سنا دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تم مردوں میں سے کسی کا باپ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو تھی نا، بیٹے ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ طیب قاسم ابراہیم ہوئے، مگر جو ہے بچپن ہی میں اللہ نے دیے اور واپس لے لیے. دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور لینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے. یہاں لفظ آیا رجالکم. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ رجالکم، رجالکم تم مردوں میں سے، تم مردوں میں سے. مرد کا اطلاق جو ہوتا ہے نا رجل کا، وہ ہوتا ہے عاقل بالغ جوان پر. عاقل بالغ جوان پر.
وہ جو نبی پاک کے بیٹے تھے نا وہ تو تھے بچپن میں ہی معصوم بچے، اللہ نے دیے اور لے لیے. یا اللہ نے لفظ استعمال کیا رجالکم، تم مردوں میں سے محمد الرسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہے. اور سوال پھر یہ پیدا ہونا تھا کہ ٹھیک ہے منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اگر یہ مر جائے تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، مگر نبی پاک نے کیوں کیا؟ نبی پاک نے کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کیا کہ وہ خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اگر یہ اس فعل بات کو ختم نہ کرتے، اس پر عمل کر کے نہ دکھاتے تو بعد میں کسی نبی نے تو آنا نہیں تھا کہ وہ اس کی اصلاح کرتا. بات سمجھ آ رہی کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ساتھ اعلان کر دیا. فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور و خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. نبیوں کے سلسلے کو کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا یا نبوت کے سلسلے کو جاری سمجھنا یہ کفر ہے. اور یہ نظریہ رکھنے والا خالی سمپل کافر نہیں، مرتد کافر ہے. نبی کی ختم نبوت کا منکر کیا ہے؟ ہاں مرتد ہے. مرتد اسلامی حکومت ہو تو اسے زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. قادیانی دھوکہ دیتے کہتے جی دیکھو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تمہارا ذبیحہ کھائے اور تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ مسلمان ہے. اگلی بات مولوی بیان نہیں کرتے الا تروا کفرن بواہا، یہ کہ اگر تم اس کے اندر کوئی کفر دیکھو، ظاہر کفر دیکھو، تو وہ بے شک تمہارا ذبیحہ کھاتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، تمہارے جیسی نماز پڑھتا ہو، قبلے کی طرف منہ کرتا ہو، اگر اس کے اندر کوئی ظاہری کفر پایا جا رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے، جیسے مرزئی پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر وہ محمد الرسول اللہ سے مراد یا مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ ہے مرزا بشیر الدین محمود. اس کی کتاب ہے عین صداقت. وہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت نہیں کی، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت نہیں کی، وہ سب دار اسلام سے خارج ہے. توجہ کیجئے، کہتے ہیں جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، جس نے مرزا کی بیعت نہیں کی، مرزا کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ دار اسلام سے خارج.
ان کا یہ فتویٰ صحابہ کرام پر بھی لگ گیا، ان کا یہ فتویٰ تابعین پر بھی لگ گیا، آل بیت پر بھی لگ گیا، کتب ابدال اللہ کے ولیوں پر بھی لگ گیا۔ اپنے ایمان سے بتائیے ایسے نظریے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور ایسے نظریے والے کو اگر کوئی مسلمان سمجھے یا اس کے متعلق نرم گوشہ رکھے تو وہ بھی مسلمان نہیں، انہی جیسا کافر ہے۔ فرمایا وخاتم النبیین، میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ پڑھا کرے تاکہ یہ لفظ زبان پہ چڑھ جائے، سمجھ آ رہی نہیں؟ خاتم النبیین ہے آپ، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے مسلمان کا۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھو جی ہم توحید مانتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، یہ قادیانی کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بکواس کرتے ہیں۔ یہ مرزا ایسا لعنتی ہے غلام احمد قادیانی، یہ روز اپنا ایک نظریہ بدلتا تھا، روز اپنا ایک نیا عقیدہ اپنے ماننے والوں کو دیتا تھا۔ کبھی کہتا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں خدا کا باپ ہوں نعوذ باللہ، کبھی کہتا ہے میں خدا کی بیوی ہوں نعوذ باللہ، اور کبھی خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو اتنے باطل نظریات رکھنے والا ہو وہ کیسے توحید کا لمبردار ہو سکتا ہے؟ توحید والے تو وہ ہے جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، نہ اللہ کی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی بیوی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ کہتا ہے کبھی کہ میں باپ وہ بیٹا، کبھی کہتا ہے میں بیٹا وہ باپ، کبھی کہتا ہے میں بیوی وہ خاوند، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان عقائد کی وجہ سے ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مرزے پر اللہ کی، بولیے مرزے پر اللہ کی لعنت۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا باعث ثواب اور باعث رحمت ہے، اسی طرح نبی کی ختم نبوت کے منکر پر لعنت بھیجنا بھی باعث ثواب باعث رحمت ہے۔ برسائیوں پر لعنت، برسائیوں پر لعنت۔ آج ہی توجہ کیجیے، اگلے کفر سنیے ان کے، جن کے متعلق ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے دلال روز جو ہے نا کوئی گنجائشیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکالنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، توحید کا یہ منکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ، اور حضرت عیسیٰ کا بھی بہت بڑا گستاخ۔ کبھی کہتا ہے لوگوں کو عیسیٰ میں ہوں، عیسیٰ موعود ہوں میں، اور پھر کہتا ہے سارا زور کس پہ لگایا کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت پر کہتا ہے دلائل ہی کوئی نہیں موجود۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت پر پھر نعوذ باللہ روحانی خزائن میں یہ بکتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ شراب پیا کرتے تھے۔ بھئی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو زبان پہ لانا بھی جو ہے مناسب نہیں ہوتی، مگر ان کا کفر اور ان کا دجل اور ان کی نفرت آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے جو نبی کے گستاخ ہیں، نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، نوجوان نسل تک ان کی آگاہی ضروری ہے، ان کی
کی آگاہی کیا ہے؟ ضروری ہے. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی نبوت پر دلائل موجود نہیں. پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہے شراب پیتے تھے. پھر بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ گالیاں دیا کرتے تھے. اب بولیے ایسے عقیدے والے پر خدا کی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر کہتا ہے کہ قرآن مجید میں قرآن کا بھی گستاخ کہتا ہے قرآن مجید میں گالیاں ہی تو گالیاں ہیں. وہ ہے کیا؟ پھر آگے بکواس کرتا ہے. اب صحابہ کی تو ان کی طرف آیا, کہنے لگا تم ابو بکر عمر کرتے ہو. کون ہے ابو بکر عمر؟ نعوذ باللہ یہ لعنتی لعین یہ گستاخ گندی نالی کا گندا کیڑا گندی ماں کا گندا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کو میری جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. آپ نے ایمان سے بتائیے جو رب کا گستاخ ہو, جو نبی کا گستاخ ہو, جو ابو بکر عمر کا گستاخ ہو, جو حضرت عیسیٰ کا گستاخ ہو, اور جو قرآن کا گستاخ ہو, وہ پکا مرتد ہے. جو اس میں مرتد نہ سمجھے وہ بھی مرتد ہے. حضرت علی کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے میں حضرت علی سے بڑا آدمی ہوں. علی کے گستاخ پر بولیے جناب علی کے گستاخ پر, جناب علی کی صحابیت کے منکر پر, جناب علی کے امیر المومنین ہونے کا جو منکر ہے اس پر, جناب علی کے ولیوں کے سردار ہونے کا جو منکر ہے اس پر. پھر آگے بکواس کرنے لگا. نبی کے گھر کو اس نے نہیں چھوڑا. کہنے لگا چھوڑو حسن و حسین حسن و حسین 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 کرتے ہو. حسین جیسوں کو میں بغل میں لے کے پھرتا ہوں. بولیے مرزے پر, قادیانیوں پر, مرزائیوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گے لا نبی آبادی. قرآن بھی کہہ رہا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے نبیوں کے سردار ہیں, نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں. سورہ احزاب میں ایک عنوان یہ بیان ہوا کہ میرے نبی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں, اور ایک عنوان یہ بھی بیان ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے اور اللہ کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جا اللہ کے ذکر کا حکم آیا وہاں پر میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مکان میں تو اللہ کا ذکر, میدان میں تو اللہ کا ذکر, سفر میں تو اللہ کا ذکر, حضر میں تو اللہ کا ذکر. یا ایھا الذین آمنوا
تمہارا کام ہے لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا تمہاری مغفرت کرنا تمہیں اجر عظیم سے نوازنا میں رب کا کام ہے میں جس طرح میرا ذکر کثیرہ 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 کرنا ہے اسی طرح فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرمایا ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ صلو درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے ہاں جی جب یہ حکم آیا ہے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما السلام فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك یا رسول اللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم آ گیا آپ پر درود پڑھنا ہے اما السلام فقد عرفناه جہاں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام پڑھنے کا تعلق ہے عرفناه ہم اس کا طریقہ جانتے ہیں ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں وہ کیسے السلام علیکہ ایھا النبی بولیے نا جب آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی نماز سلام کے بغیر نبی پر سلام پڑھنے کے بغیر مکمل ہم پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی نبی پر کیا پڑھتے ہیں سلام کیا پڑھتے ہیں سلام کوئی نماز بغیر سلام کے ہوتی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں جو جی یہ تو عیدی یہ عشاتی یہ وابی سلام کے منکر ہے وہ پکا جھوٹا ہے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں السلام فقد رفناؤ یا رسول اللہ سلام تو ماں پر پڑھتے ہیں نماز میں فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی اب آپ خود ہی بتا دیجئے آپ پر درود کیسے بھیجیں بات سمجھ آ رہی ہے درود کا حکم دیا کس نے اللہ نے نبی پر پڑھنے کا اور طریقہ کس نے بتایا خود نبی نے طریقہ کس نے بتایا خود نبی نے پوچھا صحابہ کرام نے آگے سے اللہ کے نبی فرماتی ہیں میرے صحابہ کالا قولو او میرے یارو یوں پڑھو نا جیسے میں پڑھنے لگا ہوں یوں پڑھو یوں گو جیسے میں کہنے لگا ہوں اب اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں پیچھے پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں اور الفاظ کیا فرمایا قالا قولو صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
إنك حميد مجيد. فرمایا ایسے درود پڑھا کرو. درود پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا, طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا, سکھایا. اور درود کون سا دیا؟ اللہم. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں. جو کہتے جی درود کے منکر ہیں, کوئی نماز بغیر درود کے ہوتی بولیے نہیں ہے. پھر جو درود پڑھے, جو نے درود کا منکر گئے, لعنت اللہ علی. ہاں جی توجہ کیجئے, توجہ کیجئے. فرمایا درود پڑھنا ہے. اور درود کون سا پڑھنا ہے؟ جیسے نبی پاک نے بتا دیا ہے کئی حدیث کی کتاب میں. اللہ کے نبی نے کہا قال قولوا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, سیاستہ میں, حدیث کی کسی کتاب میں یہ درود بنا ہے. مولوی اور پیروں نے برے صغیر میں بنایا ہے. اور درود جو جس کے پڑھنے کا اللہ نے حکم کیا, نبی نے بتایا, وہ 1400 سال پہلے سے چلا آ رہا ہے. میری آپ کی نماز کا حصہ بھی ہے. اس میں نبی کو مخاطب نہیں کرنا, نبی کے رب کو مخاطب کرنا ہے. کیونکہ درود دعا ہے. درود کیا ہے؟ بولیے درود کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعاؤں کا سننے والا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ نہیں ہے, محمد کا رب ہے. دعا کا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. فرمایا اللہم صلی علی محمد. اللہ ہے, اللہ اے اللہ تو رحمت بھیج, تو رحمت بھیج. اختیار تیرے ہیں, قدرتیں تیری ہیں. مخاطب کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. سننے والا کون ہے؟ بولیے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. فرمایا درود دعا ہے, دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے. پیارے پیغمبر خود درود شریف سنتے نہیں ہے. اگر خود سنتے ہوتے تو اللہم صلی علی والا طریقہ. بھئی اللہم کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے اللہ. صلی علی محمد. درود دعا ہے, دعاؤں کا سننے والا, سن کر قبول کرنے والا, قبول کر کے درجات بلند کرنے والا. اس لیے میرا اور آپ کا درود اللہ کے حوالے. اور ان کا درود ہے صبا مدینے جانا, جا کر میرا سلام. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صبا بھی رستے جلائے گئی تے درود بھی. ہاں اللہ سننے والا ہے, اللہ کرنے والا ہے, اللہ پہنچانے والا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں پڑھا جائے یا مدینہ شریف میں جا کر پڑھا جائے یا نبی پاک کے روضہ اطہر مبارک کر کھڑے ہو کر پڑھا جائے, درود دعا ہے. درود کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعا اور پکاروں کو سننے والا ہے, یہ غیر اللہ کی عبادت بنتی ہے. اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کفر ہے, شرک ہے. فرمایا اللہ کا ذکر بھی کثیر کرنا ہے, اور نبی پر درود بھی سلام بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. یہ سورہ احزاب کا عنوان ہے. اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.